لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ نہایت ہی مشہور و معروف ہے. عوام الناس تک اس حدیث سے آگاہ و واقف ہیں. آپ کا شمار تو پھر بھی خواص میں ہوتا ہے، طلباء ہیں، علماء ہیں. اور یہ حدیث پیغمبر اکرم کی امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین شہید کربلا دونوں کی عظمت و بلندی و کرامت و منزلت کے لیے ایک عظیم ترین سند ہے. ہم آج جس سلسلے سے یہاں جمع ہوئے ہیں اور اکٹھا ہوئے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ بہت سے لوگ ظاہراً آج کربلا معلیٰ کی زیارت کے لیے بھی روانہ ہو چکے ہیں، تو بہت زیادہ لوگوں کے جمع ہو جانے کا احتمال تو نہیں ہے، مگر یہ کہ ہماری قلت بھی کسی کثرت سے کم نہیں ہوتی. بس یہ احساس ہو کہ ہم جس کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں ان کے گھرانے والے یعنی اہل بیت کی فردیں اس فرش محفل پہ ضرور تشریف فرما ہیں. یقیناً امیر المؤمنین ہماری اس بزم کی زینت ضرور بنیں گے، اس لیے کہ بیٹے کا تذکرہ ہوگا اور یہ ہم سب کے لیے شرف و کرامت کی بات ہے. خدا کی قسم میں خود تقریباً 5 سال کے عرصے کے بعد ماہ مبارک رمضان میں یہاں رک سکا ہوں. کم از کم چند مناسبتیں ایسی ضرور ماہ مبارک رمضان میں گزرتی تھیں کہ جب نجف کی یاد بہت شدت سے آیا کرتی تھی، خاص طور سے یہ ولادت کے ایام اور پھر امام کی شہادت کے ایام. ٹھیک ہے، انسان عزاداری اور نوحہ گریہ مثلاً اگر شہادت کی مناسبت ہے، محافل کے ایام ہے تو جشن و مسرت منایا جاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، مگر بہرحال جگہ اور مقام کی بھی ایک الگ کیفیت ہوتی ہے. تو آپ حضرات بہرحال شریک ہو چکے ہیں. آج جس کا جشن منانا ہے وہ امام یقیناً عظیم الشان اور عظیم المرتبت امام ہے. جس طرح امام حسین علیہ السلام نے جنگ کے ذریعے دین کو بقا اور دین کو حیات عطا فرمائی اور ظالموں کے چہرے کو بے نقاب کیا، اور پوری دنیا پر، صرف عالم اسلام کے ہی لیے نہیں، پوری دنیا پر یزید جیسے خبیث اور نجس انسان کی حیثیت کو ظاہر کیا کہ یہ کون ہے اور اس کی اوقات کیا ہے. ویسے ہی اپنے زمانے میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے صلح کر کے عالم اسلام کو ہی نہیں بلکہ پوری عالم انسانیت کو متوجہ فرمایا کہ دیکھو ضرورت کے اعتبار سے اسلحوں کا بدل لینا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. امام نے اپنے زمانے کی عظیم ترین مصلحت کو صلح سمجھا اور صلح کے اندر ہی ساری مصلحت امام کو دکھائی. چونکہ امام عالم الغیب ہوتا ہے نا، جس طرح ہم ماضی کی خبروں سے باخبر ہوتے ہیں، امام ماضی کی خبروں کے ساتھ ساتھ مستقبل کی خبروں سے ویسے ہی باخبر ہوتا ہے جیسے ایک عام انسان ماضی کے حال سے باخبر ہو. امام جانتے تھے کہ صلح کا اثر ظالموں پر کیا ہوگا، لہذا امام نے صلح فرمائی. اور امام حسین جانتے تھے کہ یہ دور صلح نہیں ہے، آج کی ضرورت صلح نہیں ہے بلکہ جنگ ہے.
تو امام نے جنگ فرمائی۔ عزیزان گرامی، اور یہ بات بھی واضح ہونا چاہیے کہ تمام تر عظمت مولا امام حسین علیہ السلام کی ان کے وجود مبارک کے اندر تھیں۔ امام صاحب عصمت بھی تھے، امام صاحب کرامت بھی تھے، امام صاحب منزلت بھی تھے، امام صاحب شرف بھی تھے۔ امام کے اندر تمام صفات حسنہ موجود تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ امام حسن مصطفیٰ کو ایک فضیلت امام حسین پر بھی حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، امام حسین معصوم تھے، امام حسن بھی معصوم تھے، امام حسن باشرف تھے، امام حسن بھی باشرف تھے، امام حسن صاحب عظمت تھے تو امام حسین بھی صاحب عظمت تھے۔ جو جو صفات حسنہ امام حسین کے وجود کے اندر پائی جاتی تھیں، وہ تمام صفتیں امام حسن مصطفیٰ کے اندر بھی پائی جاتی تھیں۔ اور آپ حضرات صاحب علم ہیں، اہل مطالعہ ہیں، آپ کی نظروں میں بڑی بڑی کتابیں ہیں، علماء کی تقاریر ہیں، آپ سب سنتے رہے ہیں، سمجھتے رہے ہیں، مگر ایک اعتبار سے امام حسن مصطفیٰ کو بھی امام حسین پر فضیلت ہے، وہ یہ کہ بڑا بھائی ہونے کے اعتبار سے، اس لیے کہ چمن فاطمہ کے اندر کھلنے والے پہلے پھول کا نام حسن ہے اور دوسرے پھول کا نام حسین ہے۔ صلوات پڑھے ور محمد و آل محمد۔ تو الحمدللہ آپ سب اسی عظیم المرتبت امام کا جشن منانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور خدا آپ سب کو موفق فرمائے، کامیاب و کامران فرمائے، زندگی اور آخرت کے ہر محاذ پر شاد و آباد رہیں۔ اس لیے کہ ہم نے جن کا دامن تھاما ہے، یعنی ہم جن اہل بیت علیہم السلام کی محبت کا دم بھرتے ہیں، جن سے تمسک رکھنا اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے ہیں، یاد رکھیے ان کی محبت ہمارے لیے دنیا میں بھی باعث افتخار ہے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے باعث نجات قرار پائے گی۔ عزیزان گرامی، آپ حضرات نے دیکھا ابھی چند کم سن بچوں نے اپنے ننھے لب و لہجے میں اپنے اعتبار سے امام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش فرمایا۔ یہ الگ بات ہے کہ کلام امام کی مدح میں نہ رہا ہو، مگر جو بھی ہو مدح معصوم کیا، اور یہ جرأت تو کی کہ منبر تک آئے اور آنے کے بعد چند ہی شعر جیسے بھی ممکن و میسر ہو سکا انہوں نے بیان فرمایا۔ یہ جرأتیں، یہ ہمتیں، یہ حوصلہ بھی اگر ہمیں ملتا ہے تو اسی در سے ملتا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ بولنا سیکھ لے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے عالم انسانیت میں گونگا نہ کہا جائے، بولتا ہوا انسان کہا جائے، تو اسے چاہیے کہ منبر کا سہارا لے، اس لیے کہ منبر وہ عظیم جگہ ہے کہ جو انسان کو صرف بولنا ہی نہیں سکھاتا بلکہ حق بولنے کا جذبہ عطا کرتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، یہ منبر کی بلندیاں ہمیں شعور عطا کرتی ہیں، ہمیں بتاتی ہیں، ہمیں سمجھاتی ہیں، ہمیں حوصلہ دیتی ہیں، ہمارے لیے جرأت کا سامان فراہم کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس منبر سے جب بھی اور جو بھی بولا گیا وہ حق سے ہٹ کے نہیں رہا۔ توجہ چاہتا ہوں، اب اگر کوئی منبر پہ آ کر کے، اگرچہ کہ یہ اس کے استثنائی پہلو ہے، اب اگر کوئی منبر پہ آ کر کے حق سے ہٹ کے کوئی بات کرے، صحیح سے ہٹ کے کوئی غلط بات کرے، تو یہ اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، مگر یہ منبر کا حق نہیں ہے۔ حق کے منبر یہ ہے کہ بات حق کی ہو اور اہل حق کا تذکرہ ہو۔ صلوات پڑھے ور محمد و آل محمد۔ اور آج اسی حق کو حیات اور زندگی عطا کرنے والے عظیم الشان امام حسن مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ الگ بات ہے، یہ دوسری بات ہے کہ شاید لوگ بہت زیادہ نہ ہو، مگر یہ کوئی ہمارے لیے معیار نہیں ہے۔ یاد رکھیے، ہم سے کمیت کے اعتبار سے کبھی کسی چیز کا مطالعہ کیا ہی نہیں گیا، ہم سے مطالبہ کمیت کے اعتبار سے نہیں کیا گیا ہے۔ ہمارے یہاں کیفیت ملحوظ نظر ہوتی ہے۔ اگر کم ہونے کے ساتھ ساتھ بھی اخلاص پایا جاتا ہے تو یاد رکھیے شاید وہ ہزاروں کے مجمع سے زیادہ نمبر لے جائے۔
آپ دیکھیں قرآن کی آیات موجود ہیں، میں کوئی تقریر کرنے کے لیے نہیں، میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا اپنے چھوٹے اور کمسن بھائیوں کے ذہنوں کو متوجہ کر دوں کہ آج جس کا جشن ہے اس کا ایک سرسری خاکہ ان کے اذہان میں آ جائے، ورنہ نعوذ باللہ میری کیا حیثیت و بساط کہ میں علماء کرام کو متوجہ کروں یا ان کے ذہنوں کو اس طرف موڑوں کہ وہ سمجھے کہ امام حسن مجتبیٰ کی فضیلت کیا ہے۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیے آج ہم سب کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا جشن کرنا ہے۔ آئیے، تلاوت قرآن ہو چکی، چند نونہالوں نے، چند کمسن بچوں نے معصومین کی مدحت میں کچھ اشعار پیش بھی کر دیے۔ اب میں اپنے حصے کی مدحت کا آغاز کرنے کے لیے 4 مصرے آپ کی خدمت میں ڈاکٹر پیام اعظمی صاحب کے پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ فکر پاکیزہ خیالات جواں دے یا رب، فکر پاکیزہ خیالات جواں دے یا رب، اور نکھرا ہوا انداز بیاں دے یا رب، فکر پاکیزہ خیالات جواں دے یا رب، اور نکھرا ہوا انداز بیاں دے یا رب، تیرے ممدوح کی مدحت کے لیے اٹھا ہوں، ارے دل فرزدق کا تو میسم کی زباں دے یا رب، تیرے ممدوح کی مدحت کے لیے اٹھا ہوں، دل فرزدق کا تو میسم کی زباں دے یا رب۔ آئیے حضرات، انہی اشعار کے سائے میں بہرحال شعراء اور دوستان تو سارے ہی بزرگ ہیں، چونکہ فہرست کوئی بہت طویل نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی تقدم و تاخر کا فرق پڑ جائے تو مجھے معاف کر دیجئے گا۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہرحال یہ ابھی کے معاشرے میں یہ پہلو بڑا حساس ہو چکا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں کو پہلے بلا لیا فلاں کو بعد میں، تو اس چیز سے غض نظر خدا کی قسم یہ فرش مسرت ہے، یہ فرش ائمہ ہے، یہ ممبر رسول ہے، یہاں ٹھیک ہے دنیاوی اعتبار سے دنیا کی نظر میں ممکن ہے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل ہو، کوئی کسی پر مقدم ہو، مگر یہ جگہ وہ ہے جہاں آنے والے تقریباً سب ایک جیسے ہیں، سب برابر ہیں، اس لیے کہ یہ جگہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے، ہر شخص اپنی مثال ہے، مولا کی مدحت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے، لہذا اگر تقدم و تاخر کی اعتبار سے کوئی ہم سے چوک ہو جائے تو میں پہلے ہی، چونکہ بہرحال آغا کا حکم تھا اس لیے میں نظامت کے فرائض کو انجام دینے کے لیے حاضر ہو گیا، ورنہ سچی بات تو یہی ہے کہ جب اول ہم لوگ نجف آئے تھے تو ہندوستان سے نئے آئے تھے، اشعار کی ذہنوں میں کثرت تھی، نظامت کرنا بھی آسان ہوتا تھا، بولنا بھی آسان ہوتا تھا، مگر اب اس مقدار میں اشعار ذہنوں میں واقعی یاد نہیں رہے۔ میں ابھی بیٹھا ہوا ذہنوں پہ زور دے رہا تھا، کچھ پہلے کی تیاریاں ہیں، انشاءاللہ چیدہ تھوڑے سے اشعار پڑھ کے آپ کی خدمت میں شعراء کرام کو زحمت سخن دیتا چلا جاؤں گا۔ آپ حضرات سے ایک گزارش ہے جو آپ حضرات کی ذمہ داری بنتی ہے، وہ یہ ہے کہ شعراء کم از کم جب مدح ممدوح میں لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو جو لوگ شاعر نہیں ہیں شاید وہ ان کو اس بات کا احساس نہ ہو، مگر جو شعراء ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں، رات کی نیند برباد کرنی پڑتی ہے، کبھی کبھی ذہن جو ہے وہ آمادہ نہیں ہوتا شاعری کرنے کے لیے، مگر زبردستی کلام لکھنے پڑتے ہیں اور بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، تو اگر وہ اپنے گھنٹوں صرف کر کے کچھ کلام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں تو آپ کم از کم سبحان اللہ، واہ واہ، داد و تحسین کے ذریعے ان کے حوصلوں کو بلند فرمائیے۔